السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں اسلام میں سرمایہ کاری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ذاتی بزنس ہیں، اس میں 4 پارٹنرز ہیں۔ کاروبار کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے مزید سرمایہ کی ضرورت ہے۔ اب جو پارٹنر ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف پیسہ لگائیں گے اور آپ ہمیں نفع نقصان کا حساب کر کے دو، کیونکہ سرمایہ لگانے والے خود کاروبار میں شامل نہیں ہیں، ان کو صرف اپنا فائدہ ماہانہ بیس پر چاہیے۔ سرمایہ کاری کا طریقہ اسلام میں کیا ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے بیان فرمائیے۔ دیکھیے، جہاں تک معاملہ ہے سرمایہ کاری کا، اسلام میں کیا اصول و ضابطہ ہے، تو یہ تو تفصیل طلب چیز ہے، لیکن یہاں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب حاضر ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ سرمایہ چاہیے اور سرمایہ لگانے والے محنت نہیں کریں گے، شریک نہیں ہوں گے، کام کوئی کرے گا تو سرمایہ کسی کا لگے گا، تو وہ صرف فائدہ چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کو مضاربت کہا جاتا ہے اسلامی شریعت کے اندر۔ مضاربت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ پیسہ کوئی لگائے، محنت کوئی کرے۔ کاروبار میں پیسہ کسی کا ہو، محنت کسی کی ہو، اور اس میں پیسہ دینے والا اور اسی طرح دونوں نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہیں۔ نفع میں بھی شریک ہو، نقصان میں بھی شریک ہو۔ نفع میں کیا نسبت ہونی چاہیے؟ جو فائدہ ہوگا اس کاروبار سے، اس کاروبار کے فائدے میں دونوں فریقین شریک ہوں گے، جتنے پر طے ہو جائے۔ یعنی منافع کا 50% کام کرنے والے کو، 50% جو ہے پیسہ لگانے والے کو، یا 25% پیسہ لگانے والے کو، 75 پیسہ کام کرنے والے کو، یعنی جس پر دونوں طرفین جس پر راضی ہو جائیں، طے ہو جائے معاملہ۔ لیکن یہ منافع میں ہونا چاہیے، راس المال کے اعتبار سے نسبت نہیں مقرر ہونی چاہیے۔ جو کچھ منافع ہو اس میں سے اتنا آپ کو، اتنا مجھے ملے گا، یہ طے ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو 1 لاکھ دے دیا، آپ ہمیں ہر مہینے 5,000 دیتے رہیے یا 10,000 ہر مہینے دیتے رہیے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ جو فائدہ ہوگا اس حساب کے بعد اس میں سے جتنا حصہ طے ہوا ہے اتنا ملے گا، یہ ہونا چاہیے، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اور اگر نقصان ہوگا تو محنت کرنے والے کا محنت ضائع ہوگا اور پیسہ لگانے والے کا پیسہ متاثر ہوگا۔ اگر خسارہ ہوا تو خسارے میں بھی دونوں شریک، فائدے میں بھی دونوں شریک ہوں گے۔ فائدے کی شرکت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن خسارے کی شرکت کیسے ہوگی؟ تو جس نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اگر فائدہ نہیں ہوا تو اس کی پوری محنت رائے گا گئی۔ اسی طرح اگر مال میں کمی آتی ہے تو مال والا مال کی کمی کو برداشت کرے گا۔ تو یہ ہے طریقہ صحیح، جس طریقے پر جو ہے کاروبار انسان کو کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔